يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. اب اگر ذہن میں یہ بات آئے، اگر حضور خود سنتے ہیں تو پھر فرشتے کیوں درود و سلام پہنچاتے ہیں؟ اگر حضور خود سنتے ہیں تو پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے، اگر خدا خود دیکھتا تو ہمارے نامہ اعمال جو فرشتے صبح و شام لکھتے ہیں ان کی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ اگر خدا خود دیکھتا ہے پھر فرشتوں کی ڈیوٹی پر کیوں لگائی کہ صبح و شام ہمارے نامہ اعمال لکھ کر رب کی بارگاہ میں پیش کریں؟ فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹی درود و سلام پہنچانا ہے، اس سے علم مصطفیٰ کی نفی نہیں ہوتی، اور فرشتوں کا یہ کام صبح و شام نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، اس میں علم خدا کی نفی نہیں۔ سنیے جناب، حضور علیہ السلام خود درود و سلام سنتے اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا درود و سلام خود مجھ تک پہنچتا ہے، تم کائنات کی جس عرضی پہ بھی رہتے ہو مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اگر ہم سہارا ٹاؤن میں بیٹھ کر مسجد جامعہ عبدالغفور سے بیٹھ کر درود و سلام پڑھیں، رب کعبہ کی قسم گنبد خضرا سے مصطفیٰ خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا درود و سلام حضور خود سنیں اور جواب دیں، اے امتی تیری شان پر، یہ شان ہمیں ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک فرمایا صلو علیہ، ایک اور حدیث پاک دوسری حدیث جس کو حضرت سعید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، فرمایا درود و سلام کی کثرت کرو، تبلغنی حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو میں خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک میرے حضور فرما گئے، جس کو سنن ابی داؤد کے اندر نقل کیا، مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، فرمایا تم درود و سلام ابھی پڑھ کر فارغ نہیں ہوتے ہو، رد اللہ علیہ روحی، فرمایا رب نے میری روح مجھ میں لٹا دی ہے، الا ارد علیہ السلام، جب تم درود و سلام پڑھتے ہو فرمایا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔